السلام علیکم۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس چینل پر حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم آپ کو جنوبی کوریا کی جابس کے حوالے سے تفصیل سے بتائیں گے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے آپ اپنا کوئی بھی براؤزر اوپن کر لیں۔ یہاں پہ آپ نے سرچ بار میں آ کے لکھنا ہے OEC۔ OEC لکھنے کے بعد آپ نے انٹر کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس فرسٹ پہ جو لنک شو ہو رہا ہے OEC ویب سائٹ کا جو آفیشیل لنک ہے http://oec.gov.pk، اس کا مطلب ہے اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن۔ آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ کے پاس یہ ویب سائٹ کھل کے سامنے آئے گی، کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، آپ کو ایک ڈائلاگ باکس نظر آ رہا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ آپشن بھی ایک نظر آ رہی ہوگی، اناؤنسمنٹ آف 8 پوائنٹ سسٹم آف EPS ان پاکستان 2025 فار فریش ایپلیکینٹس۔ اس کے نیچے ہی آپ جیسے دیکھیں گے، یہاں پہ آپ کو ایک ایڈورٹیزمنٹ کا اور ایک ڈاؤن لوڈ چلان فارم کی آپشن نظر آ رہی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپلائی نہیں آپ نے فوراً سے کرنا، سب سے پہلے آپ نے ایڈورٹیزمنٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ جیسے آپ کلک کریں گے، آپ کے پاس یہ ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ نے سب سے پہلے اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے تاکہ آپ وہ پتہ چل سکے کہ کون کون لوگ ہیں جو اس میں اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں اور کون کون سے لوگ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے، اور اس کا پورا پروسیس کیا ہے، اس کا پورا میتھڈ کیا ہے اس میں اپلائی کرنے کا، وہ سارا اس ایڈورٹیزمنٹ فارم میں لکھا ہوا ہے۔ آپ اس کو پورا ریڈ کریں، اس کے بعد اس پہ اپلائی کریں۔ تو میں آپ کو یہاں پہ ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھیں تو رجسٹریشن کا جو شیڈول ہے، پہلا جو پری رجسٹریشن کا جو شیڈول آیا ہے، جو قرعہ اندازی کے بعد کی جو رجسٹریشن ہے، پہلا تو آپ کا یہ ہوگا کہ آپ نے قرعہ اندازی کے لیے رجسٹریشن کروانی ہے۔ جیسے ہی آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی، اس کے بعد قرعہ اندازی ہوگی، جن امیدواروں کا قرعہ اندازی میں نیم آئے گا وہ آگے فردر رجسٹریشن کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نے پری رجسٹریشن جو ہے وہ کروانی ہے۔ تو میں آپ کو اس کا پورا پروسیس جو ہے وہ بھی بتا دیتی ہوں۔ درخواستوں کی وصولی جو ہے وہ آن لائن ہو رہی ہے، اس میں آپ کے پاس دیں گے 14 سے لے کے 28 مارچ 2025 تک جو ہے وہ آپ آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو قرعہ اندازی کے نتائج کا اعلان ہے وہ 11 اپریل 2025 کو ہوگا۔ قرعہ اندازی میں کامیاب افراد کی رجسٹریشن جو ہے وہ آگے 14 سے لے کے 23 اپریل تک ہوگی۔ کورین زبان کے امتحان کا شیڈول یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نے اس میں کورین زبان سے ریلیٹڈ پیپر جو ہے وہ ایک دینا ہوتا ہے۔ اس کے شیڈول کا اعلان جو ہے وہ 15 مئی سے ہو جائے گا۔ دین کورین زبان کے امتحان کا انعقاد جو ہے وہ مئی تا اگست، یعنی کہ مئی سے لے کے اگست کے یہ جو مہینے ہیں، انہی کے اندر اندر آپ سے پیپرز لیے جائیں گے کورین زبان کے۔ لیکن اس کے 2 ہی سینٹر ہیں، ایک کراچی ہے اور ایک اسلام آباد ہے۔ جس بھی سینٹر میں آپ کو جو بھی سینٹر آپ کو ایلوکیٹ کیا جائے گا، آپ نے وہاں جا کے اپنا جو ہے وہ امتحان دینا ہوگا۔ اب اس کے پیپر میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے، کورین زبان کا جو پیپر ہوتا ہے وہ پورا کا پورا کمپیوٹرائزڈ پیپر ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے کچھ بھی ریٹن پیپر نہیں دینا ہوتا، اس کے پاس آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں، آپ نے وہ سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں اور اس طرح سے وہ پورا پیپر آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہم آپ کو فردر اپنی اگلی ویڈیوز میں ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہیں گے۔ ابھی جو کورین زبان کے پہلے مرحلے کے جو نتیجے کا اعلان ہے وہ 27 اگست 2025 کو کر دیا جائے گا۔ اس سے نیکسٹ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس میں اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اہلیت میں آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 15 اپریل سے 1985 سے 14 اپریل 2007 کے درمیان ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ کی جو ایج ہے وہ 18 ایئرس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ سیکنڈ یہ کہ آپ کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا کیس نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ عدالت سے آپ سزا یافتہ نہ ہو، آپ کے اوپر کوئی بھی قانونی کارروائی نہ ہوئی ہو۔ جنوبی کوریا میں بھی آپ غیر قانونی طور پر ٹھہرے ہوئے نہ ہوں۔ کچھ لوگ انلیگل طریقے سے جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جاتے ہیں، تو اس طرح کا بھی کوئی امیدوار جو ہے وہ اپلائی کرنے کا اہل نہیں ہے۔ فورتھ جو ہے وہ آپ کا نام جو ہے وہ ECL لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ ففتھ آپشن جو ہے وہ آپ رنگوں میں امتیاز کر سکتے ہو، یعنی کہ آپ لوگ کلر بلائنڈ نہ ہو۔ وہ کینڈیڈیٹ جو کلر بلائنڈ ہے وہ بھی اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنا کلر بلائنڈنیس ٹیسٹ جو ہے وہ گوگل پر جا کر بھی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی جسمانی مزدوری جس میں ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں یا ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ہلے ہوئے ہوں، یا جو TB کے افراد ہیں وہ بھی اس میں اپلائی نہیں کر سکتے، اور ایسے افراد جو کوریا میں 5 سال یا زائد کا عرصہ گزار کے آئے ہیں وہ بھی درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔ درخواست دینے کا طریقہ جو پری رجسٹریشن ہے، یعنی کہ جو قرعہ اندازی میں شامل ہونے کا طریقہ ہے، اس میں آپ کے پاس کمپیوٹرائز پاسپورٹ کا ہونا لازمی ہے۔
प्री रजिस्ट्रेशन में शामिल होने के लिए सिर्फ OEC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.oec.gov.pk के जरिए ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दरख्वास्त दहिंदगार को मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में जो इससे प्रीवियस 2024 में जो हमारे पास ये कोरियन वैकेंसीज आई थी उसमें मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी के अलावा भी 2-4 कैटेगरीज और थी, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने सिर्फ एक ही कैटेगरी ऐड की है जिसको आगे सब कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया है, जिसमें 3 सब कैटेगरीज हैं, असेंबली, पैमाइश, मेजरमेंट यानी कि और जोड़ना। इसमें से आप किसी का भी इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन इंतखाब करते हुए आपने ये खास ख्याल रखना है कि आप ये बाद में तब्दील नहीं कर सकते, इसलिए जो भी तब्दीली है वो आपने एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले ही करनी है। सिंध और बलोचिस्तान के अवाम की सहूलत के लिए भी OEC कराची ऑफिस CBT लैब का क़याम अमल में आ चुका है, लिहाजा जो कराची में कोरियन ज़ुबान का टेस्ट देने के ख्वाहिशमंद ख़वातीन और हज़रात हैं वो रजिस्ट्रेशन करते वक्त अपना जो टेस्ट का मुकाम है यानी कि टेस्ट सेंटर जो है वो कराची मुंतखब कर सकते हैं और ये टेस्ट सेंटर दोबारा चेंज नहीं होगा। OEC की दरख्वास्त की जो फीस है वो 1000 रुपये है, जो आप OEC के ऑफिशियल अकाउंट नंबर पर ही सबमिट करवा सकते हैं। आपने अपना चलान फॉर्म डाउनलोड करना है क्योंकि वो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ मुंसलिक करना है, यानी कि आपने को सबमिट करवाना होता है अपनी एप्लीकेशन के साथ ही। तो वो लोग जिनके पास HBL की ऐप है मोबाइल फोन में वो वहां से भी अपना ये फीस जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। वो लोग जिनके पास फोन में एप्लीकेशन नहीं है वो हार्ड कॉपी चलान फॉर्म निकलवा के HBL की किसी भी ब्रांच में जाके ये फॉर्म सब चलान फॉर्म जो है वो सबमिट करवा के आ सकते हैं। OEC की जो दरख्वास्त है उसकी फीस 1000 रुपए की अदायगी ना करने या जालसाजी करने वाले अफराद को नाअहल तस्वर किया जाएगा और 2 साल की पाबंदी भी आयद कर दी जाएगी। बैंक चलान जो है वो OEC की वेबसाइट पर ही दस्तयाब है, जो इससे पहले मैं आपको एडवर्टीजमेंट को बिल्कुल साथ दिखा भी चुकी हूँ। दरख्वास्त पर दर्ज मालूमात यानी तारीख पैदाइश और जिन्स वगैरह को कोरिया में मुलाजमत के लिए इस्तेमाल होंगी, जो किसी भी सूरत में काबिल तब्दील नहीं होंगी। तो ये बार बार मैं आपसे कह रही हूँ, आपने जब भी अपनी एप्लीकेशन में डेटा एंटर करना है आपने बिल्कुल करेक्ट डेटा एंटर करना है, क्योंकि आप दोबारा इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो अपने एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपने 2 से 3 दफा उसको रीड आउट कर लेना है। कुरानदाजी में कामयाब होने के बावजूद मंदरजा झैल रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले उम्मीदवार पर HRD की जानिब से आइंदा 2 साल के लिए इस निजाम के तहत अप्लाई करने पर पाबंदी आयद होगी। अगर आप कुरानदाजी में कामयाब होने के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो आइंदा 2 साल के लिए भी आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकेंगे, इसलिए आपने अपनी लिस्ट वगैरह जो है वो चेक करते रहना है। रजिस्ट्रेशन का जो मेथड है यानी कि कुरानदाजी में कामयाब होने के बाद आपने किस तरह से रजिस्ट्रेशन करनी है, ये आपका अभी का मरहला नहीं है, ये आपका कुरानदाजी के बाद का मरहला है, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ चीजों का इल्म होना ज्यादा जरूरी है, जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ प्री रजिस्ट्रेशन यानी कुरानदाजी में कामयाब खवातीन और हजरात ही OEC की वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि नजदीकी OEC ऑफिस से मालूमात की तौसीक कराना भी लाजमी है। HRD कोरिया की टेस्ट फीस जो है वो 28 अमेरिकन डॉलर के मसावी पाकिस्तानी रुपए है, जिसका जमा शुदा चलान फॉर्म दरख्वास्त के हमरा मुंसलिक करना भी लाजमी है। चलान फॉर्म मुकर्ररा वक्त पर OEC की वेबसाइट पर दस्तयाब होगा। ये चलान फॉर्म आपको अभी नहीं मिलेगा, ये कुरानदाजी का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद मिलेगा। फ्रेश रंगीन फोटोग्राफ जो ऑनलाइन ही अपलोड करनी है, जिसका जो साइज है वो 14 KB होना चाहिए, JPG फॉर्मेट होना चाहिए और इसके जो पिक्सल्स हैं वो 100 से 250 के बिटवीन होने चाहिए। टोपी पगड़ी यानी के बगैर सफेद बैकग्राउंड के साथ आपने जो पिक्चर है वो अटैच करनी है और ये खास ख्याल रखें कि आपने उसमें सफेद कपड़े ना पहने हुए हो। कंप्यूटराइज पासपोर्ट की बेहतरीन कलर स्कैन कॉपी भी जो ऑनलाइन अपलोड करनी है, इसका साइज जो है वो 100 KB होना चाहिए, पिक्सल्स जो है वो 600 विड्थ और जो इसका जो फॉर्मेट है वो भी JPG होना चाहिए। एक्सपायर्ड कंप्यूटराइज पासपोर्ट भी काबिल कबूल है, यानी कि वो लोग जिनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्त पर दर्ज मालूमात यानी नाम, तारीख पैदाइश, पासपोर्ट नंबर और जिन्स वगैरह आपने बिल्कुल एक्यूरेट एंटर करने हैं, ये आप दोबारा चेंज नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन दरख्वास्त का अमल मुकम्मल करने के बाद मालूमात की तौसीक और KLT टिकट रजिस्ट्रेशन स्लिप हासिल करने के लिए OEC ऑफिस दिए गए वक्त पर तारीख पर मतलूबा दस्तावेजात के साथ तशरीफ लाएं। OEC ऑफिस से मालूमात की तौसीक और KLT टिकट रजिस्ट्रेशन स्लिप हासिल किए बगैर रजिस्ट्रेशन नामुकम्मल तस्वुर होगी, आपको ये लाजमन करना है। उसके बाद जो कोरिया का पॉइंट सिस्टम ब्राय एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम समरी है, उसमें जो पहला मरहला होता है इसमें आपका कोरियन जुबान का कंप्यूटराइज टेस्ट होता है जो कि 15 मिनट का होता है और इसमें MCQs बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि 40 हैं। इसमें जो 20 क्वेश्चन हैं वो पढ़ाई के हैं और जो सुनाई के हैं वो 20 क्वेश्चन। सुनाई से मुराद ये है कि वहाँ पे आपको खुद नहीं कुछ सुनाना बल्कि कंप्यूटर से आपको एक साउंड जो है वो सुनाई जाएगी, आपने उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना। आपकी जो कामयाब होने के लिए कम से कम आपको 55% मार्क्स लेना लाजमन है, लेकिन 55% कामयाब होने के लिए है। मेरिट में आने के लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। 55 से 100% के बिटवीन ही आपका जो मेरिट है वो बनाया जाता है। कोरियन जुबान के टेस्ट की तैयारी के लिए ये एक लिंक दिया गया है
آپ اس لنک کو وزٹ کریں تاکہ آپ کو اس سے کافی رہنمائی حاصل ہو جائے. دوسرا مرحلہ جو ہے اس میں آپ کا اسکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ جیسے مینوفیکچرنگ کی کیٹیگری میں اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے آگے سب کیٹیگری میں اپلائی کر رہے ہیں، تو جس کیٹیگری میں بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے. آپ کو وہاں پہ فزیکلی کچھ اسکل جو ہے وہ پرفارم کر کے دکھانی ہوتی ہے. یہ آپ کا اسکل بیسڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے لیے بھی یہاں پہ ایک نیچے لنک دیا گیا ہے، آپ اس لنک کو وزٹ کریں، یہاں سے بھی آپ کو کافی ساری ہیلپ ہو جائے گی. لاسٹ ہے اختیاری مرحلہ، جس سے ہم آپشنل بھی کہہ سکتے ہیں. یہ صلاحیت کی جانچ کا مرحلہ اختیاری ہے اور اس میں 5 نمبر جو ہے وہ اضافی ملتے ہیں، جس میں ایک نمبر جو ہے وہ منتخب شدہ صنعت میں تربیتی کورس، یعنی کہ اگر آپ نے اس کیٹیگری کا کوئی کورس کیا ہوا ہے تو اس میں آپ کو 1 نمبر مل جائے گا، سرٹیفکیٹ کا آپ کو 1 نمبر مل جائے گا، اور 3 نمبر جو ہے وہ اگر آپ کا اس صنعت میں یعنی اس صنعت کے اندر یعنی کہ اس کیٹیگری کے اندر آپ کا کم سے کم 1 سال کا تجربہ ہے کام کا، تو وہ آپ کو 3 نمبر اس کے ایکسٹرا مل جائیں گے، لیکن یہ آپشن. انتہائی اہم نوٹ جو ہے یہ آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے کہ ٹیسٹ کے داخلے کے دن یعنی کہ جس دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس دن آپ کے پاس آپ کا جو KLT ٹکٹ ہے اور آپ کا جو اصل پاسپورٹ ہے وہ ہونا لازمی ہے. اس کے بغیر آپ کو ٹیسٹ میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا. ٹیسٹ دینے والے امیدوار کو مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ قبل ٹیسٹ سینٹر میں موجود ہونا چاہیے. ٹیسٹ شروع ہونے کے بعد آنے والے امیدوار کو ٹیسٹ دینے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ HRD کوریا کی جانب سے اعلان کردہ نتائج کو حتمی ہی تصور کیا جائے گا. آپ اس کو دوبارہ کسی بھی عدالت میں کسی بھی پلیٹ فارم پہ چیلنج نہیں کر سکتے. اگر امیدوار مہیا کردہ معلومات کاغذات میں غلط بیانی کا مرتکب پایا گیا یا دھوکہ دہی کرتا پایا گیا تو اس کی نہ صرف اس پورے پروسیس کو کینسل کر دیا جائے گا بلکہ اس کو 4 سال کے لیے نااہل بھی کر دیا جائے گا. 4 سال سے پہلے وہ اس میں اپلائی دوبارہ نہیں کر سکتے. اس لیے آپ نے اپنی بالکل ویلڈ انفارمیشن ہی دینی ہے. جنوبی کوریا کا جو پوائنٹ سسٹم ہے برائے امپلائمنٹ پرمٹ سسٹم پاس کر لینا کوریا میں ملازمت یا ویزے کی گارنٹی نہیں ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو یہ ٹیسٹ پاس کر لیں گے اس پورے پروسیس سے نکل جائیں گے، اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کا ویزا آ جائے گا، کیونکہ جتنے بھی لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوگی اگر وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے تو وہ نئے لوگوں کو دوبارہ ویزا ایشو نہیں کریں. لیکن اگر ان کو ودن 2 ایئرس یہ آپ کے پاس 2 سال کی مدت ہوتی ہے، اس 2 سال کے اندر اندر کوئی بھی کورین کمپنی آپ کو دوبارہ ویزا ایشو کر سکتی ہے اور آپ کو وہاں پہ کام کے لیے بلایا جاتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سارا پروسیس جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ ہم نے اپنا ایک واٹس ایپ چینل کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہ بھی جوائن کر لیں. وہاں پہ بھی آپ کو روز نئی نئی ڈیٹ کے ساتھ آگاہ کر دیا جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی بھی کوشچن ہے یا کوئی کیوری ہے آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم آپ کو پورا پروسیس سمجھائیں گے آن لائن اپلائی کرنے کا، پری رجسٹریشن میں کس طرح سے آپ پری رجسٹر کر سکتے ہیں خود کو. اس کے علاوہ وہ کینڈیڈیٹ جن کے پاس ابھی پاسپورٹ نہیں ہے وہ کس طرح سے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں ہم آپ کو پورا گائیڈ پورا پروسیس جو ہے وہ ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے.